بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور اوریجنل اور میں ہوں اسد۔ اس سے قبل آپ مسیحا کی 70 اقساط سن چکے ہیں، اب قسط 71 ملاحظہ فرمائیں۔ لیکن اس سے قبل آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ کو تمام تر سٹوریز کی ویڈیو ملتی رہا کریں۔ اور ساتھ ہی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک لازمن کریں، شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور کمنٹس باکس میں اپنی آراء سے ہمیں مطلع بھی کریں۔ آئیے اس داستان کا آغاز کرتے ہیں۔ کیسا ہدف؟ طارق نے قدرے بھویں اچکا کر میری جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جبار ماہی کو تو ہم ٹھکانے لگا چکے، اسے وہاں پہنچا چکے جہاں اسے پہنچنا چاہیے تھا۔ گوھر شاہ بھی اب مفرور قرار پا گیا ہے۔ میرے بھائی کے اصل قاتل اور خونی سوداگروں کے اہم سرکردہ عناصر شنکر چانکیا، سہراب مجوٹا، ڈاکٹر امرناگ اور ڈاکٹر رمیش اگروال ابھی زندہ ہیں۔ کیا تم اب ان کے پیچھے جاؤ گے؟ رومی بدستور میری طرف تکتے ہوئے مستفسر ہوئی۔ جانا تو پڑے گا، لیکن اس سے پہلے سہراب مجوٹا کی بھی کھٹیا کھڑی کر لینی چاہیے۔ یہاں ان کا نیٹ ورک بالکل ختم ہونا چاہیے، میں نے گویا راہ سجانے والے انداز میں کہا تو طارق بھی پرسوچ لہجے میں بولا، مجھے پورا یقین ہے کہ گوھر شاہ نے ضرور اس کے ہاں پناہ لی ہوگی، ہمیں اس مجوٹے کے گرد بکھیرا تنگ کرنا ہوگا۔ گڈ، یہی میں بھی چاہتا ہوں، لیکن اس کے بعد میری پلاننگ بھی ریڈی ہو چکی ہے، میں نے کہا۔ وہ کیا؟ طارق اور رومی نے بیک وقت میری جانب دیکھا۔ میں دوبارہ سے اسی مڈل ایسٹ کے اسپتال کو جوائن کروں گا، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ سب سے پہلے رمیش اگروال اور انسان نما شیطان کسائی سرجن ڈاکٹر امرناگ کو چھاپنے کی کوشش کروں گا۔ اوہ، ان دونوں کے منہ سے تحیر سے برآمد ہوا۔ پلاننگ تو بری نہیں، مگر میرا خیال ہے کہ دلی ہنوز دور است۔ طارق بولا، کیا مطلب؟ رومی نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، یہی کہ سیف کی آخر اور ذکر مہم میں وقت پڑا ہے، میری نیک خواہشات اس کے ساتھ ہیں اور تم ساتھ نہیں ہو۔ رومی نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ طارق جیسے ضد چھو کر اسے گھورنے لگا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے طارق نے دلی والی بات تنزیہ کہی ہو۔ میں دیکھ رہی ہوں تم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کچھ زیادہ ہی روڈ بیہیویئر کر رہے ہو۔ طارق نے وار کیا تھا، مگر میرے نزدیک یہ اوچھا وار تھا، خود لاجواب ہو کر دوسرے کو لاجواب کرنے کا ایک سستا ہتھ کنڈا۔ میں نے مداخلت کی، طارق ٹھیک کہہ رہا ہے رومی، ڈاکٹر رمیش اگروال وغیرہ کی سرکوبی کے لیے ابھی وقت پڑا ہے، پہلے یہاں کے سوداگروں سے نمٹ لیا جائے۔ وہ تو ہم نمٹ ہی رہے ہیں، رومی بولی، لیکن اس نے مجھ سے مخاطب ہونے کے درمیان طارق کو تلخ نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہا، یہ تم نے دلی دور است والی بات سیف سے کیوں کہی؟ رومی نے لفظوں کو چبا کر کہا، ارے بھائی ایسے ہی کہہ دیا تھا، تم تو بال کی کھال اتارنے بیٹھ جاتی ہو۔ طارق چلا گیا۔ سہراب مجوٹا کا کیا کرنا ہے اب؟ میں نے پھر کسی لاحاصل بحث سے بچنے کے لیے درمیان میں دخل اندازی کی۔ اچار ڈالیں گے اس مجوٹے کا، طارق دانت پیس کر بولا۔ چلو پھر سب مل کے مزے اڑائیں گے، میں نے بھی اسی لہجے میں کہا۔ مذاق چھوڑو اور گوھر شاہ کے مفرور ہونے کے بارے میں سوچو، رومی گہری متانت سے بولی۔ یہ کام اب پولیس کو کرنے دو، اور سہراب مجوٹا، اس کے لیے مشورہ ہے کہ پہلے کچھ دن اس کی ریکی کی جائے، مگر کسی پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہ کرو۔ مجھ سے فون پر رابطے میں رہنا، کچھ کرنے کا ارادہ ہو تو مجھ سے مشورہ ضرور کر لینا۔ اور تم کیا کرو گے؟ میں نے اس کی طرف دیکھ کر مسکرا کر پوچھا۔ یہاں آرام سے بیٹھ کر جو کہ روٹی ساگ اور لسی پیوں گا، اور تم دونوں کا انتظار کروں گا۔ طارق نے آنکھیں مون کر یوں کہا جیسے ابھی سے من و سلوا کا تصور کرنے لگا ہو۔ میں اور رومی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگے، پھر رومی نے مجھے اشارہ کیا اور ہم دونوں خاموش ہو رہے۔ زندہ انسانوں کو بے رحمی سے ہلاک کر کے ان کے آزاد نکال کر چوری کرنے والے ان خونی سوداگروں کے ریکٹ میں مبینہ بلکہ اب مصدقہ طور پر سرخیل سہراب مجوٹا کی کھٹیا کھٹی کرنے کے لیے میں اور رومی پوری طرح تیار ہو چکے تھے۔ مختلف ذرائع سے حاصل کردہ معلومات کے مطابق سہراب مجوٹا آج کل بہاول نگر کے قریب کسی پھلروا نامی سرحدی علاقے میں کسی ٹھکانے پر موجود تھا، اور ایس پی سجاد رندھاوا نے پولیس فورس کے خصوصی ونگ کے نوجوانوں کے ساتھ خود وہاں کا قصد کر رکھا تھا۔ یہ بات گل بادشاہ نے مادام ڈالی اور ایس پی سجاد کے ساتھ ہونے والی ایک بیٹھک کے بعد ہی ہم سے گوش گزار کی تھی۔ یہ اطلاعات پہلے گل بادشاہ کے ذریعے طارق کو معلوم ہوئی اور اسی نے ہمیں آگاہ کر دیا۔ اب کیا کہتے ہو میرے جوان کمانڈوز؟ میری اور رومی کی تیاری دیکھنے کے بعد طارق نے ہم سے پوچھا۔ میں رومی کا چہرہ تکنے لگا۔ کچھ دیر پہلے اس نئی مہم پر جانے کے جوش سے ہمارے چہرے تمتمائے اور اعصاب بھی تنے ہوئے تھے، وہ سرد اور ڈھیلے پڑنے لگے۔
ظاہر ہے اب ہمارے کچھ کرنے کی کیا گنجائش باقی رہ جاتی ہے، میں نے کہا۔ بات ٹھیک بھی ہے یہ، رومی بھی تائیدن بولی۔ ایس پی سجاد کی خصوصی پولیس فورس ہماری ہی بنائی ہوئی راہ پر لگی ہوئی ہے اور کامیابی سے ہمکنار ہوتی رہی ہے، لیکن اس کی لائیو کوریج ضروری ہے، وہ میں خود کرنا چاہتا ہوں اگر سیف اجازت دے تو۔ طارق نے آخر میں میری جانب دیکھتے ہوئے شرارت سے مسکراتے ہوئے رومی سے کہا، تو وہ ہی نہیں میں بھی ہنس پڑا۔ گوڈی یہ ہوئی نا بات۔ طارق یک دم چہکا، پھر ایک دم سنجیدہ ہوتے ہوئے آگے بولا، ویسے اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ ہماری کوئی مہم باقی رہ جاتی ہے۔ گوھر شاہ مفرور ہے، جب 12 قانون کی گرفت میں آ چکا، سورا مجوٹا کی کھٹیا کھڑی کرنے کے لیے ایس پی سجاد دوبارہ کمر بستہ ہو چکا ہے، لیکن پتہ تو چلے کہ آخر یہ اونٹ پھر کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ رومی بولی، ایگزیکٹلی۔ طارق بولا، یہی تو میرا اصل مقصد ہے کہ معلوم ہو سوراب موجوٹا کے تھیلے سے کیا برآمد ہوتا ہے، گوھر شاہ یا اس کی کوئی اور باقیات۔ گوھر شاہ مفرور اور اشتہاری قرار پا چکا، دیر بدیر وہ قانون کی گرفت میں آ ہی جائے گا اور ان کے خونی کاروبار کا بھی سمجھو بریک اپ ہو چکا۔ رومی بولی، پھر اس نے میری جانب دیکھا، میں مستقبل کی کسی گہری پلاننگ کی سوچ میں مستغرق تھا۔ رومی نے کہا، تم کیا کہتی ہو؟ جو ساتھیوں کی رائے، میں نے کندھے اچکا دیے۔ پھر بھی یار کچھ تو بولو۔ طارق نے بھی مجھے کریدا تو میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا، میں اس بلڈی ریکٹ کے اصل اور اپنے معصوم بھائی عادل کے قاتلوں کو بھی کیفر کردار تک پہنچانے کا عزم کر چکا ہوں۔ تمہاری مراد ڈاکٹر رمیش اگروال اور سرجن امرناگ سے ہے؟ رومی نے سوالیہ نگاہوں سے میری جانب دیکھا۔ ہاں، میں نے سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے کہا، مڈل ایسٹ کے اس اسپتال میں یہ دونوں ہرکارے در حقیقت ان خونی سوداگروں کے اصل گماشتے ہیں۔ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اس بلڈی ریکٹ کے تانے بانے مڈل ایسٹ سے بھارت تک پھیلے ہوئے ہیں۔ طارق بولا، ہمیں ان کا بھی کلا کما کرنا چاہیے۔ میں نے کسی خیال کے تحت دبے دبے جوش سے کہا، میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ جب تک ایس پی سجاد یہاں اپنی کاروائیاں نمٹاتا رہے تم اور رومی مڈل ایسٹ روانہ ہو جاؤ، باقی میں یہاں رہتے ہوئے اس مشن پر نگاہ رکھوں گا، مگر ہم تقریباً روز ہی رابطے میں رہیں گے۔ میں اور رومی اس کی بات پر چونکے بغیر نہیں رہ سکے، مگر میں تو فی الحال چپ رہا۔ البتہ رومی اسے بولی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم نہیں چلو گے ہمارے ساتھ؟ بتایا تو ہے میں نے، طارق نے اس کی طرف گھورا۔ طارق ٹھیک کہہ رہے رومی، میں نے مداخلت کی۔ رومی بھی کچھ سوچ کر چپ ہو گئی۔ تو کیا پھر رومی اور مجھے مڈل ایسٹ کا قصد کرنا چاہیے؟ میں نے طارق کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ فوراً سے بیشتر، طارق بھمیں اچکا کر بولا، تمہارے پاس جاب کا جو بہترین آپشن ہے وہ تم بآسانی استعمال کر سکتے ہو۔ رہی رومی تو اس کے پاس اپنے شاندار پروفیشن کے حوالے سے آلریڈی اور تیار شدہ آپشن موجود ہی ہے، مگر کیا سیف کو وہاں دیکھ کر ڈاکٹر رمیش اور سرجن امرناگ چونک نہیں جائیں گے؟ رومی نے بظاہر بڑے اہم نقطے کی جانب میری اور طارق کی توجہ مبذول کروائی تھی، جس پر میں خود بھی ابھی سوچ میں تھا۔ اس سلسلے میں خود بھی تم دونوں سے مشورہ کرنے والا تھا، اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ میں چونکہ ان دونوں کو کیفے کردار تک پہنچانا چاہتا ہوں، اس لیے ان دونوں کے درمیان رہ کر کام کروں گا اور یہ پوری کوشش کروں گا کہ ان کی رنگے ہاتھوں گرفتاری عمل میں آئے۔ تم نے خود ہی بہترین مشورہ دے ڈالا، طارق بولا، اس کے لیے تمہیں پہلے اپنی شناخت بدلنا ہوگی۔ میں سمجھ رہا ہوں تمہاری بات، میں نے کہا، یوں جیسے اسے مزید اس پر بولنے کا موقع دینا چاہتا ہوں۔ پلاسٹک سرجری کے ذریعے تم یہ کام انجام دے سکتے ہو، کیونکہ بیرونی سفر اور سخت چیکنگ کے لیے ریڈی میڈ میک اپ کی یہاں ذرا سی بھی گنجائش نہیں بنتی ہے، اور باقی ضروری کاغذات بھی بنتے رہیں گے۔ خائے اللہ، کیوں بیچارے اچھی بھلی خوبصورت شکل کے سیف کی صورت بگاڑنے پر تلے ہوئے طارق؟ رومی بولی، اس کی ضرورت نہیں، میں نے کہا۔ وہ دونوں ایک دم مستفسرانہ نظروں سے میری جانب تکنے لگے۔ آج کل عمومی اور عارضی نوعیت کی کاسمیٹک سرجری کا رواج پروان چڑھ رہا ہے، جن میں صرف گالوں کی اسکن گرفٹنگ، ناک کا مصنوعی اور عارضی طور پھلانا پچکانا اور بالوں کا کلر وغیرہ شامل ہے۔ آنکھوں میں لینز کام میں لائے جا سکتے ہیں، آواز بھی تھوڑی بہت از خود ہی بدلی جا سکتی ہے۔ تب پھر دیکھا جائے تو اس کی بھی ضرورت نہیں، اس میں ایک تو کافی وقت لگتا ہے، پھر اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ بہتر ہے کہ صرف صورت ہی بدلنے کا ہر کارآمد رہے گا، جبکہ شناخت بدلنے کا کھٹراگ نہ پالا جائے۔ اس سے آگے چل کے کچھ پیچیدگیاں پیدا ہونے کا امکان بہرحال موجود رہے گا۔ طارق نے ایسا کہا تو رومی اور میں اس کی جانب تکتے رہ گئے۔ تاہم میں نے تیزی سے سوچتے ہوئے طارق کی بات پر غور کیا تو مجھے اس کی بات غلط بھی محسوس نہیں ہوئی۔ اس میں کاغذی کھٹراگ بھی تھا، جن میں میری ڈاکٹری کی ڈگریاں بھی شامل تھیں۔ تب پھر میرا خیال ہے کہ میں اور سیف اپنی اصل شناخت اور حلیے ہی سے مڈل ایسٹ روانہ ہو جائیں۔ اگر عارضی طور پر صورتیں بدلنے کی صورت پیش آئی تو ریڈی میڈ میک اپ سے کام چلایا جا سکتا ہے۔ یس، طارق نے فوراً کہا، میرا بھی یہی مقصد تھا۔ ضروری نہیں کہ تم وہاں ایک ڈاکٹر کی ہی حیثیت سے جوائن کرو، کوئی معمولی پوسٹ پر بھی چھوٹا موٹا کام کر سکتے ہو، شکل بدل کر۔
میرا نہیں خیال کہ ایک معمولی ملازم کے سلسلے میں کوئی زیادہ گھمبیر قسم کی ڈاکومنٹیشن عمل میں لائی جاتی ہو، تاہم تمہارے پاس وہاں بھی وسیع گراؤنڈ ہے۔ مذکورہ اسپتال تم نے دیکھا ہوا ہے، مطلوبہ افراد کو تم پہچاننے لگے ہو، پھر تم نے اپنے ایک پولیس افیسر دوست خالد کا بھی تو ذکر کیا تھا۔ طارق کی بات سن کر مجھے کھلے دل سے اعتراف کرنا پڑا کہ اس کے ہاتھ پاؤں ہی نہیں بلکہ دماغ بھی تیزی سے چلتا تھا۔ طارق یہ بات کہنے کے بعد میری طرف دیکھتے ہوئے یوں مسکرا رہا تھا جیسے میرے چہرے کے تاثرات سے اپنی ذہانت کا اعتراف بھانپ چکا ہو۔ تم نے تو سارا مسئلہ ہی حل کر دیا۔ بالآخر میں بھی ہنستے ہوئے بولا، گڈ، پھر کیا مسئلہ رہ گیا؟ طارق نے کہا۔ رومی بھی کسی حد تک مطمئن نظر آنے لگی۔ ان دونوں کو اپنے لاہے عمل سے متفق پا کر میں بھی مطمئن ہوا، اور مجھے طارق کی یہ تجویز بھی بری نہیں لگی تھی کہ وہ یہاں رہتے ہوئے گوہر شاہ اور سوراب کے پیچھے لگا رہے گا۔ رومی اور میں طارق کو گل بادشاہ کے پاس چھوڑ کر لاہور آ گئے۔ یہاں آتے ہی میرے دل میں ایک ہوک سی اٹھی تھی۔ یہ وہی تو لاہور تھا جہاں میرے بھائی عادل کا جنازہ اٹھا تھا۔ یہ وہی شہر نگاراں تو تھا جہاں حمیرہ کے ساتھ میں نے کچھ محبت بھری گھڑیاں بتائی تھیں، اور یہ وہی شہر الوداع بھی تھا جب حمیرہ مجھ سے بچھڑ کر سمندر پار چلی گئی تھی۔ یہاں پہنچ کر میں اور رومی نے سیدھا طارق والی رہائش گاہ کا رخ کیا تھا۔ وہ دن تو ہم نے آرام میں گزارا، البتہ رومی نے ٹیبل چیئر پر بیٹھ کر کچھ آن لائن ذمہ داریاں نمٹائی تھیں۔ ہم نے اپنے سفری کاغذات سنبھالے، ان کا جائزہ لیا۔ مطلوبہ اسپتال کا عطا پتہ اور فون نمبرز بشمول پولیس افیسر خالد کے بھی تمام ایڈریسز میرے پاس ابھی تک محفوظ تھے۔ 2 دن بعد کی ہماری فلائٹ تھی۔ اس عرصے میں ہم طارق سے بھی رابطے میں رہے۔ وہ ہماری اس نئی اور اہم مہم کی کامیابی کی دعائیں بھی دیتا رہا۔ تیسرے روز ہم مڈل ایسٹ کی فلائٹ سے امارات کی اس ریاست کی جانب پرواز کر چکے تھے جہاں میرے معصوم بھائی عادل کے سفاک قاتل اور خونی سوداگروں کے 2 اہم مہروں ڈاکٹر رمیش اگروال اور سرجن کو موجود ہونا چاہیے تھا۔ دوران سفر میرا دل و دماغ ایک عجیب قسم کے جوش اور جذبات کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ اس میں آج سے انتقام کے علاوہ کی تپش اپنی جگہ، مگر ساتھ ہی بقول طارق اور رومی کے مجھ سے اس عزم کے حلف کے ساتھ کہ ہم نے ان خونی سوداگروں کا کلا کما کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھنا تھا۔ اس کا جوش بھی میرے پورے وجود میں اندر ہی اندر ایک آتش فشاں سا دہکائے ہوئے تھا۔ ہمارا کچھ سفر باتوں میں، کچھ خاموشی اور کچھ اونگتے ہوئے گزر گیا۔ چمکتے دمکتے ایئرپورٹ پر اترتے ہی ہم نے کسٹم اینڈ امیگریشن سے فراغت پا کر ایک درمیانے درجے کے ہوٹل کا رخ کیا۔ وہاں جا کر ہم تھوڑا بہت فریش ہوئے۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ میں نے رومی سے مختصر مشورے کے بعد خالد سے رابطہ کرنا چاہا لیکن کھو نہیں سکا۔ ہم نے روم سروس کو فون کر کے کچھ کھانے پینے کے لیے منگوایا اور اس دوران ہی خالد نے کال بیک کر ڈالی۔ کون؟ دوسری جانب سے اس کی شناسا آواز ابھری۔ خالد صاحب، یہ میں ہوں، ڈاکٹر سیف۔ میں نے اسے سلام کرنے کے بعد کہا تو دوسری جانب سے یک لخت جیسے خالد کو سانپ سونک گیا ہو۔ کیا ہوا خالد صاحب؟ لگتا ہے بھول گئے، پہچانا نہیں مجھے؟ بلاخر میں نے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا تو اس بار فوراً ہی اس کی آواز ابھری۔ ہاں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا ڈاکٹر صاحب، میں واقعی بھول گیا تھا لیکن تم یاد تھے، بس نام یہ میرے ذہن میں نہیں آ سکا تھا۔ اور سناؤ، کیسے ہو، کہاں ہو؟ نمبر سے تو یہی لگ رہا ہے کہ ادھر ہی آ گئے ہو دوبارہ۔ بالکل، میں ادھر آ چکا ہوں، میں نے خوش دلی سے کہا تھا۔ مجھے اس کی نام اور صورت والی منطق عجیب ہی لگی تھی۔ آپ سناؤ، کیسے ہو؟ جاب کیسی جا رہی ہے؟ کیسی جاب؟ کہاں کی جاب؟ میں تو اس وقت البحر میں اپنے کاٹیج میں مقیم ہوں ایک عرصے سے، اس نے بتایا۔ میں چونکا، مجھے اس کے لہجے سے عجیب سی بے دلی اور بیزاری محسوس ہوئی تھی جو کم از کم ایک پرجوش پولیس افیسر کے لہجے کا خاصا بہرحال نہیں تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ خالد صاحب؟ میں سمجھا نہیں۔ ادھر ہی آ جاؤ میرے پاس، تفصیل سے بتا دوں گا۔ اس نے جواب دیا، پھر پوچھا، اس وقت کہاں ہو؟ پتہ بتاؤ، میں آ کر لے جاتا ہوں۔ نہیں، آپ زحمت نہ کریں، میں ہی آ جاتا ہوں۔ لو پھر پتہ اچھی طرح ذہن نشین کر لوں، اور پہلے یہ بتاؤ کہ کب یہاں پہنچے ہو؟ کیا اسی اسپتال میں دوبارہ جاب لے لیے؟ نہیں، میں نے کہا۔ پھر اس نے اپنے البحر والے مقام کے کاٹیج کا پتہ بتا دیا۔ خالد نے اپنا پتہ بتاتے ہوئے سختی سے تاکید کی تھی کہ ہم ہوٹل چھوڑ دیں اور اپنے سامان کے ساتھ اس کے پاس پہنچ جائیں۔ ہم نے ایسا ہی کیا۔ ایک ٹیکسی کے ذریعے ہم البحر کی جانب روانہ ہو گئے۔ ٹیکسی ڈرائیور ایک سکھ تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے اپنا دوست رنبیر سنگھ یاد آ گیا تھا۔ اسی نے بتایا کہ البحر شہر کے جنوب مشرق کے مضافات میں ساحل کے قریب واقع ہے اور بڑی خوبصورت جگہ ہے۔ وہاں پہنچنے میں ہمیں مشکل نصف گھنٹہ لگا تھا۔ یہاں پہلے تو جا بجا رتیلے ٹیلوں اور صحرا کے سوا کچھ نظر نہیں آیا تھا، مگر پھر رفتہ رفتہ نخلستانی آثار پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے، اور پھر جیسے صحرا کھجوروں کے درختوں اور باغات سے بھر گیا۔ انہی کے دامن میں آبادی کے آثار بھی نظر آنے لگے اور فضا قدرے مرطوب سے محسوس ہونے لگی۔ مجھے حیرت تھی کہ خالد نے پولیس ڈپارٹمنٹ کی جاب کیوں چھوڑ دی تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور نے ہمیں مطلوبہ کاٹیج کے سامنے اتار دیا۔
اسے فارغ کرنے کے بعد میں اور رومی پہلے تو کاٹیج کے سامنے کھڑے ہو کے جائزہ لیتے رہے۔ بیش قیمت لکڑی اور اینٹوں کے امتزاج سے بنایا گیا یہ کاٹیج کسی دیدہ زیب لینڈ اسکیپ ہی کی تصویر پیش کرتا تھا۔ دن کے وقت میں چمکتی دھوپ اور کھلے صاف آسمان تلے البحر کے اس خوبصورت پرفضا مقام پر ایسے اور بھی کئی بنگلوز نما کاٹیج کھڑے نظر آتے تھے، مگر ان میں ایک خاص بات تھی کہ یہ ایک دوسرے سے کافی فاصلوں پر بنے ہوئے تھے۔ شاید ان کی خوبصورتی کی ایک وجہ یہ بھی تھی، اچانک ایک کتے کے بھونکنے کی آواز ابھری۔ کمپاؤنڈ وال کے اندر ہی سے آواز آئی تھی۔ ہم پارٹی کے سامنے کھڑے تھے۔ اندر موجود کتے نے اندر ہی سے اجنبیوں کی بو پالی تھی۔ ایک ادھیڑ عمر کا سیاہ رنگت عربی باہر آیا اور میرا نام معلوم ہوتے وہ ہمیں اندر لے آیا۔ بھونکنے والا کتا ہمیں یہاں نظر آ گیا۔ خاصا جسیم اور توانا کتا تھا۔ لمبے اور ادھیڑ عمر عربی نے اس سے ہچکارا دیا تو وہ تھوتنی جھکائے ایک طرف کو چلا گیا۔ اندر بھی دیدہ زیب باغیچہ بنا ہوا تھا، درخت بھی تھے اور کیاریاں اور پھولوں سے لدی ہوئی بیلیں، اس کے بعد کانٹوں کی باڑ۔ ہم اس کے درمیان پتھریلے ٹکڑوں سے بنی روش پر چلتے ہوئے مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوئے تو سامنے خالد کو مسکراتے ہوئے اپنے دونوں بازو پھیلائے اپنے استقبال کے لیے پایا۔ وہ اور میں بڑے پرتپاک انداز میں ملے۔ رومی نے بھی اس سے ہاتھ ملایا۔ میں نے جب اس کا ایک انٹرپول لیڈی انسپیکٹر کی حیثیت سے تعارف کروایا تو وہ حیران بھی ہوا اور خوش بھی۔ ہم بیش قیمت فرنیچر سے آراستہ وسیع لاؤنج ہی میں بیٹھ گئے۔ اندر کی ٹھنڈک سے محسوس ہوتا تھا کہ یہ کاٹیج بھورا ہی سینٹرلی ایئر کنڈیشنڈ تھا۔ خالد ہم سے مل کر کچھ زیادہ ہی خوش اور پرجوش نظر آ رہا تھا۔ لنچ کا وقت تھا۔ پہلے تو ایک خوش ذائقہ ٹھنڈے مشروب سے ہماری توازے کی گئی، اس کے بعد پرتکلف لنچ کیا گیا۔ عربی روایت کے مطابق بعد میں خوشگوار اور خوش ذائقہ قہوے کا دور چلا اور اسی دوران میں خالد نے اصل موضوع چھیڑ دیا جس کے لیے میں اور رومی کافی دیر سے بے چین نظر آ رہے تھے۔ ہاں برادر عزیز، اب پہلے تم اپنی سناؤ، اس کے بعد میں اپنی بپتا سناؤں گا۔ یہ خاصی سنسنی خیز بھی ہے، لیکن اس سے پہلے مجھے اپنی آمد خیر کا مقصد بھی بتا دو۔ خالد نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں نے تو اسے سب سے پہلے اپنی یہاں آمد کے مقصد کے بارے میں آگاہ کر دیا، پھر اپنے بھائی عادل کی خونی سوداگروں کے ہاتھوں ہلاکت اور اس کی یہاں صفاقانہ منصوبہ بندی کرنے والوں کے بارے میں بتایا، اور پاکستان میں موجود ان کے ہرکاروں کی ذلت اور رسوائی اور شکست کے بارے میں بھی بڑی سراحت سے آگاہ کر دیا۔ خالد ابتدا میں تو نارمل انداز میں میری بات سنتا رہا، مگر جیسے جیسے موضوع گفتگو آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ اختتام پر پہنچنے تک، تو اس کا چہرہ جوش اور ایک پراسرار سے مخفی جذبے سے تمتمانے لگا۔ وہ بڑے دھیان، غور اور ایک عجیب سی ساکت خاموشی کے ساتھ یہ سب سنتا رہا تھا۔ کمرے میں یکایک سناٹا طاری ہو گیا، یوں جیسے خالد اب اپنے بارے میں بتانے کے لیے جیسے کوئی مناسب الفاظ تلاش کر رہا ہو، مگر ایسا نہیں تھا۔ وہ میری باتوں کے تناظر میں کچھ تعین کرتا محسوس ہو رہا تھا۔ پھر ایک طویل سانس لینے کے بعد بولا، برادر سیف، یہ سارا معاملہ ایک ہی ہے۔ یہ لوگ ایک منظم نیٹ ورک بچھائے ہوئے ہیں اور اسی کے تحت عمل پیرا ہیں۔ مجھے خوشی ہوئی کہ تم نے ان کی ایک ذیلی شاخ کو پاکستان میں اپنے بہادر ساتھیوں کی مدد سے کاٹ ڈالا اور اب تم دونوں ایک نئے عزم کے ساتھ یہاں بھی ان کی جڑیں کاٹنے کے لیے چلے آئے۔ وہ اتنا کہہ کر ایک لمحے کے لیے رکا۔ رومی اور میں اسی کے چہرے کو تکے جا رہے تھے۔ وہ گہری سانس لے کر دوبارہ کہنا شروع ہوا، تمہارے یہاں سے جانے کے بعد میں نے سعد عامر الکریم کی ریکی شروع کروا دی تھی، اور سیف تمہیں یقیناً یہ سن کر دھچکا لگے گا کہ میری اس کے خلاف اس خفیہ مہم چوئی کے آخری مراحل میں نکلنے والے نتائج کے مطابق اس کا لنک مجھے ڈاکٹر رمیش اور سرجن امر ناگ تک جاتا ملا۔ وہ پھر سانس لینے کے لیے رکا اور میں اس کے انکشاف پر واقعی چونکے بغیر نہیں رہ سکا۔ میرے منہ سے ہولے سے اوہ برآمد ہوا تو خالد اسرار بھرے انداز میں مسکراتے ہوئے اپنے ایک ہاتھ کے اشارے سے مزید بولا، ابھی سنتے رہو۔ وہ جیسے آگے انکشاف کرنے والا تھا، انہی دنوں مجھے تم سے پوچھ تاچھ کی شدید صورت پڑی۔ ظاہر ہے یہ ممکن نہیں تھا، لیکن بہرحال تمہاری بتائی ہوئی وہ ساری باتیں مجھے اچھی طرح ازبر تھیں، جن کی مدد سے میں نے ان خونی سوداگروں پر ہاتھ ڈالا۔